ہمارا محسن، آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ وہ شخص تو آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے سیر کرواتا رہا؟ کبھی آپ کی فرمائش پر وہ اپنی محنت کی کمائی سے مٹھائی اور کھلونے لا کر دیتا رہا۔ آپ کا ناسمجھی کا دور تھا، وہ بے لوث ہو کر اپنی تمام تر سمجھ آپ کو پالنے میں صرف کرتا رہا۔ اپنی جوانی کے خوبصورت دنوں میں وہ تمام دوست احباب چھوڑ کر آپ کے لیے شام کو کام سے سیدھا گھر لوٹ رہا تھا۔ کبھی آپ کی اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے کسی رشتہ دار سے ادھار لے رہا ہے، اور کبھی آپ کی دوائی لینے کے لیے اپنے افسر سے وقت سے پہلے تنخواہ کا تقاضا کر رہا ہے۔ آپ نے خود ہی تو بتایا تھا کہ آپ کی پیدائش پر اس شخص نے پورے 50 کلو مٹھائی بانٹی تھی کہ میرے گھر بیٹا تشریف لایا ہے۔ آپ کو وہ دن کہاں یاد ہوگا جب آپ کی زبان سے پہلی بار ابو نکلا ہوگا، اور وہ شخص خوشی سے دیوانہ ہو کر سب کو یہ بتا رہا ہوگا کہ میرے بچے نے مجھے آج پہلی بار ابو کہا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق وہ شخص آپ کے لیے کپڑے بازار سے خریدتا رہا، اور کبھی خود بھوکا رہا، لیکن آپ کا پیٹ ضرور بھر دیتا تھا۔ آپ کو کیا علم تھا کہ اس کو کیا کیا پریشانیاں لاحق ہیں، لیکن آپ کے لیے اس کے پاس ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ باتیں فہیم صاحب کو کہتا چلا جا رہا تھا، حالانکہ مجھے پہلے ہی یہ شک تھا کہ وہ میری باتوں کو اہمیت نہیں دیں گے۔ وہ تمام باتوں کو نظر انداز کرنے کے انداز میں سنتے رہے، کبھی میز پر پڑا پیپر ویٹ گھماتے، کبھی موبائل کے میسج چیک کرتے، لیکن یہ سب کچھ بتانا میرا بھی فرض تھا۔ فہیم صاحب کی بچے میرے شاگرد ہیں، اس لیے وہ اکثر اپنے حال دل کو بیان کرنے آ جاتے ہیں۔ فہیم صاحب خود بھی ایک پڑھے لکھے شخصیت ہیں، اور آج کل ایک پرائیویٹ ادارے میں مینیجر ہیں، لیکن آج کل ان کا اس حوالے سے نقطہ نظر سن کر مجھے ان کی تعلیمی قابلیت اور بڑے عہدے پر حیرت ہو رہی تھی۔ موصف کے مطابق ان کے والد صاحب پاگل ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم اب بھی ان کو کبھی روک ٹوک کرتے ہیں، کبھی نصیحتیں سنانے لگتے ہیں۔ جب میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آخر وہ آپ کے والد صاحب ہیں، تو فہیم صاحب زوردار انداز میں بولے کہ فرق کیوں نہیں پڑتا، اب میں بیوی بچے والا ہوں، میرے بچوں کے سامنے میری بے عزتی کر دیتے ہیں، میں ایک بڑی کمپنی کا افسر ہوں، کیا میری کوئی عزت نہیں؟ میں نے کہا فہیم صاحب، آپ اپنے بچوں کے ابو ہیں، لیکن آپ کو ڈانٹنے والا تو آپ کے اپنے ابو ہیں، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میری کوئی بات ان پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ فہیم صاحب کے انداز میں اعلیٰ تعلیم کا غرور اور والد کے لیے نفرت بھری پڑی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ایک سوال کا جواب پتہ چلا جو فہیم صاحب عرصے سے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ شاہ صاحب، میرے بچے بہت بدتمیز اور بے ادب ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج وجہ صاف ظاہر تھی کہ فہیم صاحب خود اپنے والد کا ادب نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کی اپنی اولاد کہاں مؤدب ہوگی۔ انسانی فطرتاً بہت عجیب ہے، جب کوئی چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، ذرا وہ چھن جائے تو ماتم شروع کر دیتا ہے۔ کیا کمال ہے کہ جن پر کال ماتم کرنا ہے آج ان کی قدر کی جائے۔ جان لیجئے کہ دنیا کا کوئی شخص عظمت نہیں پا سکتا اگر اس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں۔ والدین کم عقل اور کم علم بھی ہوں تو تب بھی ان کا رتبہ بڑا ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ابا جان کا دماغ چل گیا ہے، وہ آدمی خود پاگل ہو کر مرے گا۔ والدین کروڑوں اربوں سے بھی بڑا سرمایہ ہیں، اگر آپ ان کی قدر نہیں ہے تو گھر سے نکلیں اور ان سے ذرا پوچھئے جو والدین سے محروم ہیں، جن کو باپ کی شفقت نہیں ملی، انہیں ماؤں کی گود کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوئی، وہ کس طرح ہاتھ ملتے رہ گئے اور والدین چلے گئے۔ آج دنیا جہاں کی دولت اور زمانے کے سکھ بھی ان کو چین و قرار نہیں دے رہے، کیونکہ ان کی اصل دولت ان سے بہت دور ہے۔ آج وہ کس کو اپنی خوشیاں دکھائیں، خوشیاں دبلا کرنے والے تو بہت دور چلے گئے، اب خوشیاں کس کام کی۔ والدین کے لیے بڑھاپے میں مضبوط چھڑی سے بڑھتر سہارا جو ان جوان بیٹے کا کندھا ہے۔ اگر خود لا علمی اور بے بسی کی زندگی گزارنے والے والدین تمہیں علم کی دولت اور طاقت دے گئے ہیں تو تم پر ان کا ادب واجب ہے۔ اس کی آخرت کیا سنورے گی جس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں۔ والدین آپ کے مالک ہیں، آپ کے گھر کے بھی مالک ہیں، اور آپ کے مال و دولت کے بھی مالک ہیں۔ ہم اپنے والدین کا مال ہیں، اس لیے مالک سے بے ادبی کیسی؟ والدین کا ادب صرف فرض سمجھ کر نہ کریں، ان کو دل سے عزت دیں، ان کی خدمت کریں، یہ ولی ساز ہستیاں ہیں، ان کی دعائیں آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ والدین کا علم یونیورسٹی اور کالج سے حاصل شد نہ صحیح، لیکن ان کا تجربہ کسی یونیورسٹی اور کالج کی تعلیم سے کم بھی نہیں۔
ان کی باتیں بھی انمول موتیوں کی مانند ہوتی ہیں، صرف ہمیں کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم جوہر شناس نہیں ہوتے۔ بڑھاپا باشعور کی پختگی کا ہی نام تو ہے۔ جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، لیکن ہم صرف اسے بوڑھا سمجھتے ہیں اور بڑھاپے کو ہم ایک بیمار اور عذاب خیال کرتے ہیں، حالانکہ یہ وقت اپنے گرد میلہ لگانے کا ہوتا ہے، ان پھلوں کو بانٹنے کا جو ہم نے زندگی میں اکٹھے کیے، ان یادوں کو دہرانے کا جو ہمارے لیے سرمایہ سے کم نہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ ان کے اولاد مؤدب ہو؟ صرف تقاضا کرنے سے بچہ آپ کا ادب نہیں کرے گا، آپ اپنے والدین کا ادب کرنا شروع کریں، آپ کے بچے آپ کا ادب کرنا شروع کر دیں گے۔ میرے بیٹے کا نام محسن ہے اور میں اکثر اپنی بیوی کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا محسن ہے اور ہم محسن کے محسن ہیں۔ ہم ساری زندگی یہ مانیں گے کہ یہ ہمارا اپنا محسن ہے۔ اللہ کرے محسن بھی ہمیشہ یہ مانتا رہے کہ ہم محسن کے محسن ہیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ فہیم صاحب کی طرح کل کو میں کسی جگہ بیٹھا اپنے والد کو پاگل اور اپنے بچے کو مؤدب کہتا پھروں۔ التجا ہے یا رسول اللہ۔ غیر معمولی خیال بھی اس تیتلی کی مانند ہوتا ہے جو صرف خوبصورت پھولوں پر بیٹھتی ہے۔ رات اچانک کسی مبارک سعادت میں وقت رکتا ہوا محسوس ہوا، خیال کو رفعت ملی، ڈولی کشتی کا سوار سوالی بنا اور رحمت العالمین سرور کائنات فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کی یاد ستانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی اور شفیق انسان آج تک نہ دنیا پر آیا ہے اور نہ آئے گا۔ کوئی بڑھیا نفرت کے اظہار کے لیے روز کوڑا پھینک رہی ہے، اگر ایک دو دن وہ نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر خیریت دریافت کرنے جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ خیریت ہے، آپ نے 2 دن سے کوڑا نہیں پھینکا۔ اس جلوہ رحمت کو دیکھ کر وہ کلمہ حق پڑھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے اور ایماندار ہیں کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ مکہ فتح ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو عجز و انکساری کا یہ عالم ہے کہ سر مبارک اٹھنے کی گردن کو چھو رہا ہے۔ دشمن سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج کے دن میں تم سے وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ تاریخ عالم اٹھائیے، کوئی ایسا حکمران نہیں ملے گا جو دشمن کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرے اور دشمن بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی نادانیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کا جواب بھی محبت، شفقت اور الفت سے دیا۔ کانٹوں کے بدلے پھول سے دامن بھر دیے۔ اگر کوئی بدبخت گستاخی کر رہا ہے تو جواب میں دعائیں لے رہا ہے۔ ازل سے اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنا انسان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اور حدیث آج بھی حرف آخر ہے۔ بقول واصف علی واصف، پیغمبر کی باتوں کی پیغمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک تک ہی محدود نہیں، بلکہ 1400 سال میں امت مسلمہ کو جب بھی ڈوب جانے کے آثار نظر آئے، کالی کملی میں سرکار ہی نظر آئے۔ اس لیے التجا ہے یا رسول اللہ۔ آج پھر امت بے کس اور نادار ہو گئی ہے۔ آج دہرے کی یلغار اور ماحول کی دشواری نے ہمیں بے بس کر دیا ہے۔ ہم اسلام کی خدمت کیا کریں گے؟ یہ اسلام ہی ہے جو 1400 سال سے ہماری خدمت کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو جانوروں کے لیے بھی وہ حقوق بیان کیے ہیں جو اقوام غیر بھی اس کے انداز رحمت پر حیران ہو جاتے ہیں، لیکن آج امت کی حالت یہ ہے کہ جانوروں کے حقوق تو کیا، یہ تو انسانوں کے حقوق بھی بھول گئے ہیں۔ آج نہ تو انہیں روز الساعت یاد ہے اور نہ روز قیامت۔ اسلام نیت کی خوبصورت کا مذہب ہے اور یہ قوم حلیے کو اسلام سمجھ کر لباس، انداز اور رواج پر شرک کے فتوے لگا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہر نظر سہمی ہوئی ہے، ہر دل اداس ہے۔ کبھی ہم مضبوط چٹان تھے اور آج گرتی ہوئی دیوار ہیں۔ آج پھر اقبال کے اس شعر کے ذریعے یہ التجا دہرانی پڑتی ہے۔ اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے معاملے کو شہباز سے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہ کرم ہی اس سوئی ہوئی قوم کو جگا سکتی ہے۔ اسلام محبت اور اخلاق کا مذہب ہے، یہ اسے فقط تبلیغ اور جہاد سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا تھا۔ آج اس میں کوئی پاکستانی نہیں بستا، بلکہ کوئی سندھی، کوئی پنجابی، کوئی بلوچی، کوئی پٹھان ہونے پر فخر کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کلمہ گو کو جنت کی بشارت دی۔ آج مسلمان کم اور سنی، شیعہ اور دیوبندی زیادہ بن گئے۔
جہاد حق اور کفر کی جنگ کا نام ہے، یہ آپس میں لڑ کر اسے جہاد کا نام دیتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی معافی مانگنے کو بہادر قرار دیا۔ آج نہ ہمیں معافی مانگنی آتی ہے اور نہ ہم معاف دینے کے عادی ہیں۔ آج پھر اس جذبے کی ضرورت ہے جو پاکستان بننے وقت موجود تھا۔ کوئی مسیحا آسمان سے اترے اور تقدیر بدلے۔ فطرت کا اصول رہا ہے کہ جب بھی کوئی قوم بد و شر کی انتہا تک پہنچی، عذاب آیا، مگر قوم عرب گمراہی کی انتہا پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت دو جہاں بنا کر بھیجا۔ آج پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غلام کا انتظار ہے جو محمد علی جناح اور محمد اقبال جیسا درد دل رکھتا ہو۔ آج پھر کسی ٹیپو سلطان کی ضرورت ہے جو جس کی بہادری سے قوم میں فرنگ کی عقل خیر ہو جائے۔ آج پھر کسی غازی علم دین کی ضرورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے لبریز ہو اور خود کو مٹا دے۔ رحمت کل کائنات عید کے روز بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک چھوٹا بچہ دیکھا جو پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر لے گئے، نئے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا اور کمال شفقت سے اس کو پاس رکھا۔ جب اسے واپس والدین کے پاس جانے کو فرمایا تو اس بچے نے واپس ماں باپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور دامن رحمت میں آ کر مجھے اپنے والدین بھول گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح صحابی بچے کی طرح آج ڈوبتی کشتی کے مسافر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کی یاد ستا رہی ہے۔ حق تو نہیں ہے مگر رعایت ہی صحیح۔ آج ہمارے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے ہیں کہ نظر کرم کیجیے، آج ہم بھی واپس گھر نہیں جائیں گے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امید ہے، ہمیں اپنے دامن رحمت سے چھپا لیجیے، ہمارے پاس ان ندامت کے آنسوؤں کے سوا اب کچھ نہیں بچا۔ آج کا استاد۔ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں، میرے بے شمار دوست بھی استاد ہیں اور مختلف اداروں میں پڑھاتے ہیں۔ چند دن پہلے ہم سب دوست ایک کھانے کی محفل میں بیٹھے مصروف گفتگو تھے کہ بات چیت کا موضوع استاد بن گیا۔ اکثر نے اس رائے کا اظہار کیا کہ استاد کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں، طلباء اور نہ ہی والدین ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی استاد کا کہنا ماننے کو تیار نہیں۔ سب کی گفتگو سننے کے بعد میں نے اس رائے سے مکمل اختلاف کر دیا، کیونکہ میرے شعبہ تدریس سے وابستہ خیالات اور عقائد بہت مضبوط ہیں جو پچھلے 10 سال کی محنت شاقیہ کا نتیجہ ہیں۔ آج کے معاشرے میں استاد کی عزت کیوں نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب سے پہلے ہمیں ماضی کے اوراق پلٹنے پڑیں گے اور وہ دور یاد کرنا پڑے گا جب بادشاہ اور شہزادے استاد جیسی محترم ہستی کی دہلیز پر آنا فخر سمجھتے تھے۔ بڑے بڑے شہزادوں کے دماغ میں استاد کے پاؤں دھونے کی خواہش انگاریاں لیتی رہی تھی۔ استاد کی توجہ تقدیر بدلنے کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ علم والے کبھی دنیا والوں کے در کے سوالی نہ بنے۔ کل استاد سلطان تھا اور آج استاد ملازم ہے۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ۔ یہ سب ہمارے اپنے ماضی کی باتیں ہیں جس ماضی کو تاریخ جلے حرفوں میں لکھتی ہے۔ آج استاد کی عزت بھی نہیں اور طالب علم بھی علم سے محروم ہیں، اور ماضی اور حال کے اتنے بڑے فرق کی وجہ سے اقبال اس شاعر میں بیان کرتے ہیں: شکایت ہے مجھے یا رب خداوند ان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ پرانے زمانے میں پیشہ فطرت کے مطابق منتخب کی جاتے تھے، استاد فطرتاً معلوم ہوتا تھا۔ آج استاد کو پیٹ پالنے کے لیے صبح اسکول و کالج اور شام میں ٹیوشن پڑھانا پڑتی ہے۔ کبھی استاد کی شان بے نیازی کا یہ علم ہوتا تھا کہ وہ اپنے طریقۂ تدریس سے بچوں میں بلند نظری، اعلیٰ ظرفی، دور اندیشی اور سخت کو پیشی پیدا کرتا تھا۔ آج کا استاد طالب علم سے اچھی خاصی فیس بٹور کر اسے پست اندیشی، کوتاہ نظری، تن آسانی، سہل انگیزی اور بے ایمانی کا تحفہ دیتا ہے، پھر گلہ کرتا ہے کہ طالب علم عزت نہیں کرتے۔ سورج نکل آئے تو رات کی تاریکی خود ہی غائب ہو جاتی ہے۔ پھول کو خوشبو دینے کے لیے آج تک کسی بھنورے کو نہیں بلانا پڑا۔ شمع کے گرد پروانے ہزاروں جمع ہو جاتے ہیں، ہوا اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے اور پانی بلند پہاڑ چٹانوں سے روانی کے ساتھ بہتا ہوا میدانوں کو سیراب کرتا ہے۔ بالکل انہی فطرتی اصولوں کے مانند ایک حقیقی استاد کے سینکڑوں ہزاروں چاہنے والے شاگرد ہوتے ہیں جو استاد محترم کے شاگرد ہونے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر انسان اس شخص کی
بات فوراً مان جاتا ہے جس سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ کے لیے سب کی بات تبھی مستقن ہوتی ہے جب وہ شخص آپ کے لیے سند ہو۔ سچ بھی وہ ہے جو سچ کی زبان سے نکلے۔ دنائی ملتی ہے دنا کی تابع داری سے، لیکن استاد خود دنا اور سچا نہ ہو تو شاگرد بیچارہ کا کیا قصور؟ یہ کہنا کہ شاگرد ہی نااہل دراصل استاد کی اپنی نااہلی ہے۔ یہ رویہ غیر ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ استاد کا انداز بیان ایک شخصیت متاثر کن اور شاگرد اس انداز اور شخصیت کی زد میں نہ آئے؟ استاد قومی نظریات کا پاسدار، ثقافت کو زندہ رکھنے والا، جذبہ جوش کا پیکر اور ایمان کو توفیق دینے والا ہو تو تقدیر امم بدل سکتا ہے۔ نیت کی خوبصورتی ہی استاد کی اصل خوبصورتی ہے۔ آقائے دو جہاں کی مشہور حدیث مبارک ہے کہ میں معمل بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے تو تدریس کو پیغمبری پیشہ کہا گیا ہے۔ طلبہ کی سیرت تو کردار پر سب سے زیادہ اثر استاد کے رویے کا ہوتا ہے۔ اگر ایک استاد نیک نیتی سے طالب علم کے لیے بے لوث محنت کر رہا ہو تو اس کا صلہ خدا کی بارگاہ میں ضرور ملے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ استاد کا خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان شاگردوں میں ایمان پیدا کرتا ہے۔ حقیقی استاد ایک طاقتور مقناطیس کی مانند ہوتا ہے۔ لوہے کے زنگ لگے ذرات بھی اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق ایک نااہل استاد در حقیقت خود کسی نااہل استاد کا شاگرد ہوتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کسی طالب علم کو کوئی اعلیٰ استاد ملے اور اس کا مستقبل نہ بدلے۔ عموماً ایک طالب علم میں موجود لاتعداد اوصافات اس کے استاد کی شخصیت کا عکس ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بچہ فطرتی طور پر دوسروں کو کاپی کرتا ہے، خاص کر ان کو زیادہ کاپی کرتا ہے جن سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر استاد اہل ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے۔ حضرت واصف علی واصف محمد اقبال کو بھی سر علامہ محمد اقبال بنانے میں ان کے استاد مولوی میر حسن کا ہاتھ تھا۔ اقبال ساری زندگی ان کا احترام کرتے رہے۔ ایک دفعہ چند دوستوں کے ہمراہ بازار میں گپیں لگا رہے تھے کہ استاد کرم مولوی میر حسن پر نظر پڑ گئی۔ فوراً ان کی طرف لپکے، جلدی میں ایک پاؤں کی جوتی اتر گئی۔ اسی حالت میں استاد جی کو گھر چھوڑ کر واپس آئے اور پھر دوسرا جوتا پہنا۔ استاد کو ایک وقت میں طلبہ کا ہمدرد، طلبہ کا مشیر، ایک ماہر نفسیات اور مسئلہ ہونا چاہیے، تب جا کر وہ روحانی باپ کہلوانے کا حقدار ہوتا ہے۔ جو استاد خود وطن سے محبت نہیں کرتا اور اپنے کسی طالب علم کو حب وطن نہیں بنا سکتا، جس کا اپنا اخلاق بلند نہیں، وہ حسن اخلاق کیا سکھائے گا؟ جو طالب علم کے لیے نفرت رکھتے ہوئے ان سے بدلہ لینے پر تیار ہو جاتا ہے، وہ درگزر کی بات نہ کرے۔ جس نے اپنے فعل و قول میں تضاد ہے وہ نیت کی صفائی کی تذکرہ نہ کرے۔ جس کی زبان سے طالب علم کے لیے کبھی دو جملے تعریف کے نہ نکلے ہوں وہ تنقید اور اصلاح کیا کرے گا؟ اور جس میں کوئی ذاتی جوہر نہ ہو وہ ہر شناس کیا بنے گا؟ استاد کو اگر خود عزت و احترام کا تقاضا کرنا پڑے تو بھی نالائق ہے، کیونکہ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی ہو۔ جس استاد کی اپنی کمزوریاں شاگردوں کے سامنے آیا ہو وہ شاگردوں کے سامنے اپنا طاقتور تصور پیدا نہیں کر سکتا۔ خوش قسمتی سے مجھے بہت قابل اور مخلص استاذات کرام میسر آئے۔ میں اپنی تمام تر کامیابیوں کا سہرا ان کے نام کرتا ہوں، آئندہ ان کا تذکرہ خیر کروں گا۔ آخر میں اقبال کا یہ شعر موجود حالت پر بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا ہے اہل مدرسے نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ واصف علی واصف ایک زندہ استاد۔ زندگی کے ابتدائی دنوں میں آپ باقاعدہ طور پر شعبہ تدریس سے وابستہ رہے۔ پرانی انارکلی میں نابھا روڈ پر آپ ایک پرائیویٹ کالج چلاتے تھے جس کا نام لاہور انگلش کالج تھا۔ آپ ایک بہت باکمال شخصیت کے مالک تھے۔ اس کمال کی وجہ سے آپ سے ایک بار ملنے والا بھی آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہونے کے ناطے آپ کا اخلاق ایک مثالی اخلاق تھا۔ ملنے والے سے اتنے خلوص سے گفتگو کرتے کہ اس کا دل موہ لیتے۔ آپ در حقیقت ایک روحانی شخصیت تھے۔ پڑھانے کے دور میں آپ اس روحانیت کا تھوڑا بہت تاثر تو ملتا تھا، لیکن آپ کی شخصیت میں ایک خوبصورت اعتدال اور توازن ہونے کی وجہ سے یہ روشنی بھی آپ کی ذات سے چھن چھن کر نکلتی تھی۔ اس کا انداز کوئی صاحب دل ضرور لگا سکتا ہے۔
جوانی کے ایام میں ہی مقابلے کا امتحان پاس کیا، لیکن طبیعت کی درویشی افسر شاہی بننے پر مائل نہ ہو سکی۔ تدریس، جو آپ کا شوق بھی تھا، کو ذریعہ معاش بنانا پسند کیا۔ آپ کو خدا نے بولنے پر کمال قدرت عطا کی تھی۔ آپ انگریزی ادب کے استاد تھے۔ جب آپ شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ پڑھاتے تو ذہن میں خود بخود منظر کشی ہوتی جاتی، بلکہ بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا کہ ڈرامے کے تمام اوقات ہمارے سامنے ہی واقع پذیر ہو رہے ہیں۔ آپ کی گفتگو دل کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ آپ کے سامنے سینکڑوں طالب علم کی کلاس موجود ہوتی تھی، مگر جب آپ گفتگو شروع کرتے تو ہر کوئی زبان و مکان سے آزاد ہو کر آپ کی باتوں کے سحر کا شکار ہو جاتا۔ قدرت نے آپ کو کمال حفظ عطا کیا تھا۔ ہزاروں شاگردوں کے نام زبانی یاد تھے۔ مختلف واقعات پر کی جانے والی گفتگو آپ کو حرف بحرف یاد رہتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ والے کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے اور دنیا والے کے پاس بیٹھ کر دنیا کا خیال زندہ ہو جاتا ہے۔ آج آپ کی سنگت کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کی محفل اور آپ کی قربت خدا کے قریب کر دیتی تھی اور انسان کے ایمان کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ آپ ہر ایک طالب علم کے ذاتی جوہر کو پہچان لیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر شعبہ میں اچھے بندوں کی ضرورت ہے، اس لیے اگر آج دیکھا جائے تو ہر شعبہ میں حضرت واصف علی واصف صاحب کے ہر ہنہار اور ایماندار شاگرد موجود ہیں۔ آپ فرماتے، ادارے کے سربراہ کو بہتر کر دو، ادارہ خود بہتر ہو جائے گا۔ آپ ایک مختصر فقرے میں انتہائی گہری بات کو بیان کرنے کے فن سے بھرو آور تھے۔ آپ کے ہر کہے ہوئے فقرے میں معافی کا ایک دریا موجزن ہے۔ کسی نے پوچھا، خوش نصیب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اپنے نصیب پر خوش رہے وہ خوش نصیب ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ پریشانی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جتنا ہم اللہ پر راضی ہیں اتنا اللہ ہم سے راضی ہے۔ کسی نے غرض کیا کہ اللہ سے دوستی کیسے کی جائے؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں آپ اس کے دوست بن جاؤ۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ اس شخص کو روشنیوں کے میلے سے کیا حاصل ہوگا جس کے اپنے دل میں روشنی موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاتعداد صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ ایک وقت میں کامیاب استاد، شاعر، مصنف، مقرر، اچھے انسان، عاشق رسول اور ولی اللہ تھے۔ آپ کی تحریریں ایمان کو توفیق بخشتی تھی۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا جواب آپ کی تحریروں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے دور کے بڑے بڑے دانشوروں کے اذہان کو متاثر کیا، جن میں اشفاق احمد بانو قدسیہ، ڈاکٹر سہیل عمر، ڈاکٹر اکرام اور حنیف رائے شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود گفتار کے غازی ہونے کے باوجود واصف علی واصف کی محفل میں باادب اور ہمتن گوشت ہو کر دنائی کی موتیوں سے اپنے دامن بھر رہے ہوتے تھے۔ آپ کی بے شمار کتب ہیں جن کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے: شب چراغ، شب راز، حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر، کرن کرن سورج، بات سے بات، دریچے، گفتگو، سوال جواب۔ میں اور میرے طرح بے شمار چاہنے والے واصف علی واصف صاحب کو زندگی میں نہ مل سکے، لیکن ان کی تصانیف سے شعور زندگی حاصل کرنے کی وجہ سے ہم انہیں اپنا محسن اور استاد مانتے ہیں۔ آپ 18 جنوری 1993 کو پرائے لوگوں کے درمیان ایک مددگار اور رہنما کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے بعد اپنے دیش واپس چلے گئے، لیکن آپ کی بے لوث خدمت، دوسروں کو دی گئی محبت اور ہدایت، فلاح بخشنے والی تحریریں آپ کو ہمیشہ زندہ و سلامت رکھیں گی، کیونکہ واصف علی واصف صاحب ایک ایسے استاد تھے جو جانے کے بعد بھی استاد ہی مانے جائیں گے۔ صبر کا پھل میٹھا۔ انسان فطرتاً بہت بے صبر ہے۔ ہر بچے کو بڑا ہونے کی جلدی ہوتی ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داریوں کے بوجھ پڑتے ہیں اور وہ بچپن کی یادوں کو تازہ کر کے آنسو بہاتا ہے کہ کاش میں بڑا نہ ہوتا۔ بے شمار مسافتیں وقت نے طے کرنا ہوتی ہیں، ہمیں صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہوتا ہے۔ ہر بچے نے محنت کیے بغیر ہی جوان ہونا ہے اور ہر جوان نے کوشش کیے بغیر بوڑھا۔ وقت کبھی نہیں رکتا، اس کو روکنے کے بجائے آپ کو اس کے ساتھ بھاگنا پڑتا ہے۔ نوجوانی کا دور بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہر نوجوان میں جذبے اور ہمت کی فراوانی ہوتی ہے، ضرورت فقط درست ہمت اور مستقل مزاجی کی ہے۔ ٹرین کی 2 پٹریاں جب کسی جنکشن پر جدا ہوتی ہیں تو شروع میں پاس پاس معلوم ہوتی ہیں، لیکن چند گھنٹوں کے مسافت کے بعد دونوں
کی منزل جدا ہو چکی ہوتی ہے۔ کوئی ٹرین کا مسافر اگر منزل پر جلدی پہنچنے کے لیے چلتی ٹرین سے اتر جائے تو یقیناً منزل کے بجائے ہاسپٹل پہنچ جائے گا۔ اس لیے ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ جلدی باز نقصان اٹھائے، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ صبر کرنے والا کامیاب نہ ہوا ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرید کو اسم اعظم حاصل کرنے کا شوق سر پر سوار ہو گیا۔ وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا۔ پیر صاحب نے کل آنے کو کہا۔ اگلے دن جب اس نے وہی تقاضا کیا تو پیر صاحب نے پھر کل پر بات ٹال دی۔ اسی طرح یہ ٹال مٹول کافی دن چلتی رہی۔ آخر ایک دن تو مرید رو ہی پڑا۔ پیر صاحب کو بھی کچھ ترس آیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک کام کر دو اور اس کے بعد اسم اعظم تیرا۔ مرید نے فوری حامی بھر لی۔ پیر صاحب نے ایک لکڑی کا ڈبہ دیا اور کہا کہ اس کو کھولنا نہیں، اس میں کسی کی امانت ہے۔ اس ڈبے کو فلاں علاقے میں موجود پہاڑ کے غار تک لے کر جانا ہے، وہاں میرا ایک درویش دوست قیام پذیر ہے، اس کو یہ امانت سونپ دینا۔ مرید نے ڈبہ اٹھایا اور منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ راستے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ آخر اس ڈبے میں کیا ہے، کیوں نہ میں اسے کھول کر دیکھا جائے، لیکن پیر صاحب کے حکم کی پاسداری بھی رکھنی تھی، اس لیے اس نے نہیں کھولا۔ پھر تجسس بڑھتا اور وہ سوچتا کہ اس ڈبے کو کھول کے دیکھنے میں حرج ہی کیا ہے۔ آخرکار اس سے رہا نہ گیا اور اس نے ڈبہ کھول دیا۔ اس میں ایک چوہا بند تھا۔ وہ فوراً بھاگ گیا اور خالی ڈبہ ہاتھ میں رہ گیا۔ اب اس کی پریشانی بہت بڑھ گئی کہ خالی ڈبے کو میں کس کے پاس لے کر جاؤں۔ آخر شرمندگی کے جذبات کے ساتھ واپس پیر صاحب کے پاس لوٹا اور ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں کیونکہ امانت میں خیانت ہو گئی ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا، تو بہت بے صبرا ہے، تجھے سے ایک چوہا نہیں سنبھلا جاتا۔ اس اسم اعظم کو بڑی کامیابی سب سے زیادہ جو چیز مانگتی ہے وہ ہے وقت، مگر کامیابی کی یہی وہ قیمت ہے جو آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے سیٹھ کو ایک باغ بہت خوبصورت لگا۔ سیٹھ نے فوراً مالی کو طلب کیا جس نے یہ دلکش باغ سجایا تھا۔ مالی حاضر ہو گیا۔ سیٹھ صاحب نے حکم دیا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے لگا دو، کل ہی اس طرح کا باغ میرے بنگلے پر بھی بنا دو۔ مالی بولا، سیٹھ صاحب یہ باغ پیسہ نہیں وقت مانگتا ہے، میں نے ساری عمر اس باغ کے نام کی ہے، تب جا کر یہ گلزار بنا ہے، اور سیٹھ صاحب آپ کہتے ہیں کل ہی یہ باغ آپ کے بنگلے کی زینت بنے۔ بالکل اسی طرح زندگی کو باغ کی طرح خوبصورت بنانے کے لیے ایک عمر چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج بیج بویا جائے اور کل پھل مل جائے؟ اس لیے بیج بونے اور پھل حاصل کرنے کے درمیانی وقت کو بھی کامیابی کی قیمت کہا سکتا ہے۔ شام کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے اور آپ دوبارہ صبح کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پوری رات انتظار کرنا پڑتا ہے۔ رات میں لاکھ روشنیاں روشن کر لی جائیں، سورج کا نام و بدل نہیں ہو سکتے۔ قدرت کے تمام واقعات کے ظہور کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ کوئی کامیابی اپنے مقرر وقت سے پہلے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ہاں نہ سیکنڈ ہے نہ منٹ، اور اس کی اپنی گھڑی ہے۔ جب اس کی گھڑی کی سوئیاں مل جائیں تو انتظار کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تب تک صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ خود ان معاملات میں پریشان ہونے کی اجازت دیں جن میں آپ کا دخل ہے، باقی اللہ پر چھوڑ کر صبر کریں۔ جس طرح میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ کامیابی پر کی جانے والی ریسرچ کے مطابق عموماً ایک ادارہ یا شخص کم از کم 15 یا 20 سال کی مسلسل محنت کے بعد کامیاب ہوتا ہے۔ ایڈسن کی 20 سال تک بلب بنانے میں جڑتا رہا۔ پولیو کی ویکسین کو تیار کرنے میں 25 سال لگ گئے۔ امریکہ نے چاند پر جانے کے لیے ایک بڑا سرمایہ صرف کیا اور کئی سالوں کی کوشش کے بعد چاند پر امریکہ نے جھنڈا گاڑا۔ اللہ کے نبی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب لائے۔ آپ کو 23 سال لگ گئے جس کے دوران آپ نے لاتعداد تکلیفوں کا سامنا کیا اور ڈٹے رہے۔ پاکستان بننے کے لیے بے شمار مسلمانوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا اور اس مشن کو پورا کرنے میں صدیاں صرف ہو گئیں۔ آپ سوچئے اگر یہ تمام بڑے کام مشکلات اور پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے درمیان میں ترک کر دیے جاتے تو کیا حاصل ہوتا؟ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ صبر کے دامن کو پکڑے بغیر کامیابی آپ کے قدم چومے۔
اگر آپ کی نیت اچھی ہے یعنی آپ کی کامیابی سے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ ملنا ہے، اگر آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کے کام کرنے کی سمت درست ہے اور اگر آپ کا واقعی کامیابی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو صبر کو اپنی عادت کا حصہ ضرور بنا لیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے ہی قدم چومے گی۔ صبر ہمت کا نتیجہ ہی ہوتا ہے، نہ کہ جسمانی قوت کا۔ شکوہ شکایت ترک کر دینا بھی صبر کہلاتا ہے۔ مشکل پاس ہو تو بھی بیان کرنے کو دل نہ چاہنا بھی صبر کے ذمہ آتا ہے۔ دنیا کا کوئی دانشور ایسا نہیں جو احمقوں کے ساتھ رہ کر صبر نہ کرتا رہا ہو۔ دنائی نام ہی احمقوں کے ساتھ صبر سے گزارا کرنے کا ہے۔ جلد باز منہ کے بل گرتے ہیں۔ مالک نے سب کی روزی کا بندوبست خود کر رکھا ہے، اس لیے بے صبری کیسی؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صبر بظاہر کڑوا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ بقول شاعر، صبر دا پھل میٹھا ہوندا تے بے صبرے دا پھل کوڑا، منزل نوں او پا نہیں سکدا جیڑا پے جاندا سوڑا۔ آپ کے لیے ایک اہم نصیحت۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک بزرگ نے 3 ایک جیسے ہیرے بادشاہ کو دیے اور سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ان تینوں ہیروں میں سے کون سا ہیرا قیمتی ہے؟ بادشاہ جواب نہ دے پایا۔ صبح بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص مجھے بزرگ کے سوال کا جواب دے گا میں اسے انعام و کرام سے نواز دوں گا، لیکن کوئی بھی جواب نہ دے پایا کیونکہ کسی نے بھی وہ تینوں ہیرے دیکھے نہ تھے۔ رات پھر وہی خواب آیا۔ بزرگ نے اپنا سوال دہرایا اور ساتھ یہ بھی بتایا دیا کہ میں نے وہ ہیرے تمہارے تجوری میں رکھ دیے ہیں، اب بتاؤ کہ تینوں میں سے کون سا ہیرا قیمتی ہے؟ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہونے والی تھی۔ اس نے اپنی تجوری دیکھی تو واقعی وہاں 3 ایک جیسے ہیرے پڑے تھے۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے پورے ملک سے سمجھدار جوہری طلب کیے، انہیں یہ ہیرے دکھا کر وہی بزرگ والا سوال پیش کیا، مگر کوئی جواب نہ دے پایا کیونکہ تینوں ہیرے وزن، رنگ، چمک اور حجم کے لحاظ سے بالکل ایک جیسے تھے۔ شام تک بادشاہ بہت مایوس ہو گیا تھا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ رات خواب میں بزرگ نے وہی سوال دہرانا ہے اور مجھے جواب کا علم نہیں ہو سکا۔ دربار بند ہونے والا تھا کہ ایک بہت دانا حکیم تشریف لے آیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ قیمتی ہیرا کون سا ہے، لیکن اس کے لیے ان تینوں ہیروں کو سب سے بڑے بھگوان کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ بادشاہ اس شرط پر متفق ہو گیا اور حکیم صاحب بادشاہ درباریوں اور تینوں ہیروں کے ہمراہ مندر میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے پہلا ہیرا بھگوان کے کان میں پھینکا، کیونکہ دونوں کانوں کے درمیان میں راستہ بنا ہوا تھا اس لیے وہ ہیرا دوسرے کان سے باہر نکل آیا۔ دوسرا ہیرا بھی اس طرح سے پھینکا گیا، وہ بھی باہر نکل آیا۔ تیسرا ہیرا کانوں کے درمیان دماغ میں معلق ہو گیا۔ دانا حکیم فوراً بولا یہ ہیرا سب سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ یہ بھگوان کے ذہن میں سما گیا۔ ہر بات، ہر قول، ہر رائے اور ہر فرمان بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے وہی نصیحت قیمتی ہے جو آپ کے ذہن میں سما جائے اور اسی طرح سما جائے کہ آپ اس پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کیا جانے والا آسان کام نصیحت ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ نصیحت آسانی سے ہر جگہ، ہر وقت، ہر کسی سے مفت مل جاتی ہے۔ لوگ جس کمال کی نصیحت دوسروں کو کرتے ہیں اگر خود اس پر عمل پیرا ہوں تو دنیا کیا سے کیا بن جائے۔ جس طرح ہر کوئی نصیحت کرنے کے عادی ہے، ہم بھی نصیحت سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بچپن سے یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، ایمانداری بہت ضروری ہے، نماز کے بہت فائدے ہیں، جھوٹ بولنا بری بات ہے وغیرہ۔ اتنے عرصے سے ان نصیحت کو سننے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ محنت میں عظمت ہے، لیکن آج کتنے لوگ محنتی ہیں؟ دنیا سست اور جاہل لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ ایمانداری کی بہت سے فائدے ہیں پتہ ہے، لیکن ایمانداری کا راستہ اختیار کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، قرآن میں جگہ جگہ نماز کے متعلق احکام موجود ہیں، لیکن نماز کے متعلق اتنا جاننے کے باوجود بھی ہر کوئی نمازی نہیں۔ جھوٹ بری بلا ہے، سب جانتے ہیں کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ کے حوالے سے 2 آیات اور 3 حدیث بھی سب کو یاد ہے، مگر آج سچ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اس لیے یہ ساری نصیحتیں کتابی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور ہم یہ کہہ کر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ نالج از اے پاور، حالانکہ درست فکرہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن آف نالج از اے پاور۔ صرف علم بڑھانے اور نصیحت سننے سے بات نہیں بنتی بلکہ عمل کرنے سے ہی دنیا بدلتی ہے۔ خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی عمل بھی ہو۔ نصیحت تب مؤثر ہوتی ہے جب نصیحت کرنے والا آپ سے مخاطب
ہوا ہو اور اپنے علم کا رعب نہ ڈالے، بلکہ وہ اپنے علم کو بھی عاجزی اور اخلاق سے پیش کرے۔ وہ شخص جو آپ کو انسپائر نہیں کرتا، اس کی نصیحت آپ پر کبھی اثر نہیں کرے گی۔ اگر ڈاکٹر پر بھی آپ کو یقین نہ ہو اور آپ اس کی تشخیص کے طریقہ کار سے متاثر نہ ہوں تو اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا بہترین نسخہ بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہماری نئی نسل مسجد کے مولوی صاحب سے متاثر نہیں ہوتی، کیونکہ ملا حضرات کی زندگی کے بے شمار گوشے کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ مالی طور پر مولوی صاحب مضبوط نہیں ہوتے، اس لیے صدقہ، زکوٰۃ اور سپاڑے پر آ کر گھر کا نظام چلاتا ہے۔ آج کا نوجوان ماڈرن تعلیم اور جدید انداز کا قائل ہے، ایسے مولوی صاحب کے بجائے کوئی دوسرے شعبوں میں کامیاب ہونے والے شخصیت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ اس کی عملی مثال یہ ہے کہ جیسے ہی جمعہ کا خطبہ ختم ہوتا ہے کہ لوگ صرف نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ بہترین مذہب کو پیش کرنے کے لیے خوبصورت ذہن، جدید تعلیم اور موجودہ دور کے تقاضوں سے آشنا لوگوں کی ضرورت ہے۔ نصیحت تب زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے جب نصیحت سننے والا کو نصیحت سننے کا شوق ہو، کیونکہ سننے والے کا شوق بولنے والے کی زبان کو طاقت دیتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھا جائے کہ کسی کو کس چیز کی ضرورت ہے، لوگ روٹی کا تقاضا کریں اور آپ ان کو کلمہ پڑھانے پر لگا دیں، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ نصیحت کرنے والے کے لیے بہترین ہے کہ وہ تنقید اور طنز نہ کرے، بلکہ محبت کرے، عزت دے، تعریف کرے اور خیر خواہی ظاہر کرے۔ مخلص دوست آپ کی تعریف بھری محفل میں کرے گا اور آپ کی خامی آپ کو تنہائی میں بتائے گا۔ اس شخص کی نصیحت کبھی اثر نہیں کرتی جو خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی اور عرض کیا کہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو منع کریں، یہ گڑ کھانا چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میرے پاس آنا، یہ کام میں کل کر دوں گا۔ اگلے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو نصیحت کی اور بچہ گڑ کھانا چھوڑ گیا۔ ایک صحابی نے بعد میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن منع کیا، کیوں نہ کیا؟ اس میں کیا حکمت کار فرما تھی؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اس روز میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا۔ کوئی انسان مکمل نہیں، ہر ایک کو نصیحت اور مشورے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن آپ کو یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ ہر شخص مشورے دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ بے وقوف دوست چاہے جتنا مرضی مخلص ہو، اس سے مشورہ کبھی نہ لیں۔ کوئی صاحب دانشور اور عقل سمجھ کا بادشاہ آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن اگر وہ آپ سے مخلص نہیں تو اس کی نصیحت بھی زہر قاتل ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ نصیحت ہمیشہ دانا اور مخلص انسان سے حاصل کریں جو آپ کا خیر خواہ ہو اور آپ اس پر مکمل یقین اور اعتماد رکھتے ہوں۔